بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ۔ آج ہم اپنے ٹاپک 5 کنگڈم سسٹم آف کلاسیفیکیشن کا آغاز کریں گے۔ اسٹوڈنٹ رابرٹ وائٹکر نے جو ہے 1969 کے اندر کلاسیفیکیشن آف آرگنیزم جو 4 کنگڈم سسٹم پر ابھی تک چلی آ رہی تھی، اس میں ایک نئی کنگڈم کا اضافہ کیا جو کہ کنگڈم فنجائے ہے۔ اسٹوڈنٹ جو فنجائے جو ہے اس کے کریکٹرسٹک ہاف جو ہے وہ ملتے ہیں پودوں سے اور ہاف جو ہے وہ ملتے ہیں جانوروں سے۔ پودوں کی یہ پراپرٹی ہے کہ ان کے اندر لوکوموشن نہیں ہوتی اور وہ سیزائل ہوتے ہیں، تو فنگس بھی جو ہے اس میں لوکوموشن نہیں ہوتی اور یہ سیزائل ہوتی ہے اور یہ اگتی ہے۔ تو لیکن جو پودے ہیں وہ اپنی غذا خود بناتے ہیں اور ہمارے ماحول کے پروڈیوسر ہیں، جبکہ فنگس جو ہے وہ ایبزارپٹیو جو ہے وہ موڈ آف نیوٹریشن رکھتی ہے اور یہ جو مردہ چیزیں ہوتی ہے اس کے اوپر فیڈ کرتی ہیں، تو کیونکہ یہ اپنی غذا خود نہیں بناتی تو اس طریقے سے یہ پلانٹ سے ڈسسیملر ہو گئی ہے۔ تو جب ہم نے فنجائے کو الگ کلاسیفائی کر لیا تو اب 5 کنگڈم سسٹم کے اندر اسٹوڈنٹ ہمارے پاس یہ کلیئر جو ہے وہ کلاسیفیکیشن ہے کہ سب سے پہلے ہمارے پاس سیلولر بیس میں پروکیریوٹ جو کہ کنگڈم مونیرا، پھر ہمارے پاس جو ہے وہ یوکیریوٹ، اور یوکیریوٹ جو ہے وہ چاروں باقی ریمیننگ جو ہے وہ ہمارے پاس کنگڈم ہے، یعنی کہ کنگڈم پروٹسٹا، کنگڈم فنجائے، کنگڈم پلانٹی اور کنگڈم اینیمیلیا۔ تو یہ سب کے سب جو ہے وہ یوکیریوٹک سیل رکھتے ہیں، تو ان میں سے کچھ یونی سیلولر اور کچھ جو ہے ملٹی سیلولر آرگنیزم ہوتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ یہاں پر جو ہے وہ آپ کو 5 کنگڈم سسٹم کی جو ہے وہ سمری دکھائی گئی ہے، جس کے اندر جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے سب سے پہلے کنگڈم مونیرا ہے، جس کے اندر بیکٹیریا اور سائنو بیکٹیریا شامل ہے اور یہ فوٹوسینتھسس اور کچھ ایبزارپٹیو جو ہے وہ موڈ آف نیوٹریشن رکھتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اسٹوڈنٹ آپ کے پاس جو ہے کنگڈم پروٹسٹا ہے۔ کنگڈم پروٹسٹا میں تینوں طریقے کے مطلب کہ ایک سیل والے جو جاندار ہوتے ہیں وہ کچھ پودوں جیسے ہوتے ہیں جیسے کہ کلیمیڈوموناس، کچھ اینیمل کی طرح ہوتے ہیں جیسے کہ امیبا، اور کچھ جو ہوتے ہیں جو فنجائے کا کریکٹرسٹک رکھتے ہیں جیسے کہ آپ کے پاس یونی سیلولر فنجائے۔ اسٹوڈنٹ اس کے بعد جو ہے وہ ہم آ جاتے ہیں ملٹی سیلولر میں، جس میں کنگڈم فنجائے ہے جو کہ ایبزارپٹیو موڈ آف نیوٹریشن رکھتی ہے اور اس کے سیل یوکیریوٹک ہوتے ہیں اور یہ ملٹی سیلولر آرگنیزم ہے، جبکہ آپ کے پاس اس کے اندر مائکرو فنجائے بھی ہوتی ہے، میکرو فنجائے بھی ہوتی ہے، سلائم اور واٹر مولڈ بھی ہوتی ہے۔ اسٹوڈنٹ اس کے بعد جو ہے ان کا جو فنجائے ہوتی ہے یہ ایبزارپٹیو ہوتی ہے، اور اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے وہ کنگڈم پلانٹی ہے۔ کنگڈم پلانٹی کے اندر جو ہے وہ جاندار شامل ہے جو یوکیریوٹک ہوتے ہیں، ملٹی سیلولر ہوتے ہیں، فوٹو سنتھیٹک ہوتے ہیں یعنی کہ اپنی غذا خود بناتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ان کے اندر گرین پگمنٹ یعنی کہ کلوروفل موجود ہوتا ہے جو کہ فوٹو سنتھیسس کرانے کے اندر بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کی مثال جو ہے وہ برائیوفائٹ، ٹیریڈوفائٹ، اینجیوسپرم، جیمنوسپرم ہے۔ اور اس کے بعد اسٹوڈنٹ ہمارے پاس جو ہے وہ کنگڈم اینیمیلیا ہے۔ کنگڈم اینیمیلیا کے جو جاندار ہوتے ہیں ان کے سارے جسم میں جتنے سیل ہوتے ہیں وہ یوکیریوٹک ہوتے ہیں، ان میں گرین مادہ کلوروفل نہیں پایا جاتا، اس لیے ان کے اندر یہ جو ہے اپنی غذا خود نہیں بنا سکتے، بلکہ یہ جو ہے وہ انجسٹیو موڈ آف نیوٹریشن رکھتے ہیں، یعنی کہ کچھ نہ کچھ منہ میں ڈال کر کھاتے ہیں اور یہ اپنی غذا اپنے ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے حاصل کرتے ہیں، اور ان کو فردر ہم کلاسیفائی کرتے ہیں کنگڈم جو ہے وہ ورٹیبریٹ اور انورٹیبریٹ کے اندر۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔